عمران عرب نے میری سوچ پاکستان ایک ایسا عجیب سا ملک ہے، ایک ایسا مزیدار ملک ہے جہاں پہ ہر کچھ دنوں کے بعد پاکستان کی سوشل سینسیبلٹیز کا، پاکستان کے معاشرے کے اقداروں کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ اس جنازے میں پاکستان کی میڈیا کے لوگ، پاکستان کے سوشل میڈیا کے لوگ اور اس کے علاوہ پاکستان کے انٹلیکچوئلس شریک ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کے، اپنے معاشرے کے اقداروں کو دفناتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور گھر جا کے سو جاتے ہیں اور اگلے جنازے کا انتظار کرتے ہیں۔ پاکستان میں آخری جنازہ کچھ دنوں پہلے سما ٹی وی، جو پاکستان کا ایک مشہور میڈیا چینل ہے، اس میں ایک پروگرام جس کا ٹاپک ہیومن رائٹس، ویمنز رائٹ اور ان کے فرق کے اوپر تھا، انتہائی سیریس ٹاپک تھا۔ اس پروگرام میں پاکستان کے سوشل اقداروں کا جنازہ نکالا گیا۔ اس پروگرام میں خلیل الرحمان قمر، جو پاکستان کے ایک مشہور ڈرامہ رائٹر ہے، اور اس کے علاوہ ساحل الدین، جو ایک سیلف پروکلیمڈ ریلیجس ایونجلسٹ ہیں، وہ شریک ہوئے۔ اور وہاں پہ جو گفتگو کی گئی وہ سبسیکوینٹلی پاکستان کے اندر ایک وائرل سینسیشن بن گئی۔ وہ یہ کہ ساحل الدین نے اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی 95% خواتین کو، 95% آف ویمن آف پاکستان کو جاہل قرار دیا، اور اس کے نتیجے میں سامنے آڈینس میں بیٹھی ہوئی خاتون نے ان کو کنفرنٹ کیا اور ان سے معافی مانگنے کو کہا، اور ان خاتون اور ساحل الدین صاحب کے جو آپس میں انٹریکشن ہوا، اس انٹریکشن کو پاکستان میں شاید اس وقت سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ہزاروں کی تعداد ابھی ویڈیوز بن چکی ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، ہر قسم کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور جو ایکچوئل ٹاپک تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کیا ہیں اور پاکستان میں خواتین کے حقوق کیا ہیں، وہ ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں۔ یعنی اس پروگرام کے نتیجے میں ایکچولی سما ٹی وی کرنا کیا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے ویسے میں آپ کو ساحل الدین صاحب کے بارے میں میری سوچ کا خیال بتا دوں۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر وقتاً فوقتاً اس قسم کے کیریکٹرز آتے رہتے ہیں جو ریلیجن کو، سائنس کو ایک قسم کا مکس کر کے کھچڑی بناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے انداز بیان سے پیش کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے زاہد حامد صاحب تھے جو پاکستان کے اندر عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، سوڈو سائنس کی باتیں کرتے تھے، مذہب کی باتیں کرتے تھے، اور پھر ایونچولی لوگوں کے سامنے جب ان کے ایکچوئل خیالات آئے تو وہ فیل ہو کے رہ گئے۔ اسی طرح ساحل الدین صاحب، جو آج کل ایک وائرل سینسیشن ہے پاکستان میں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، نہ ان کا سائنس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ان کا ریلیجن سے کوئی تعلق ہوتا ہے، مگر شاید اس ملک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جس قسم کی تکلیفوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کلوجر چاہیے۔ یعنی ان کو اپنے حالات کو سمجھنے کے لیے شاید اسی قسم کی کھچڑی چاہیے جو یہ لوگ، جو مداری ہیں اس ملک میں مذہب کے بھی، اور جو مداری ہے اس ملک میں سائنس اور مذہب کی کھچڑی کے بھی، وہ پیش کرتے رہتے ہیں، اپنے پیسے بناتے ہیں اور پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ویسے یہ جو فنومنا ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یورپ میں بھی ہوتا ہے، ایم شور کہ انڈیا وغیرہ میں بھی ہوتا ہوگا۔ ہماری بحث اس چینل کے اوپر انڈیویجولس کے اوپر نہیں ہے، نہ ہم ایسے انڈیویجولس کو روک سکتے ہیں، نہ ہم ایسے انڈیویجولس کی باتوں کو روک سکتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو روک سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کے انڈیویجولس کی باتیں سنیں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے، سیریس بات کو سیریس طرح سے کرنا ہے۔ خواتین کے حقوق کے اوپر اس ملک کے اندر بہت بڑی بحث ہے۔ ہمارے یہاں ڈومیسٹک ابیوز، ڈومیسٹک وائلنس، اس کے علاوہ جو انہیریٹنس کے پرابلم ہیں خواتین کے ساتھ، وہ اس ملک میں بہت زیادہ ہیں۔ مگر سما ٹی وی اس پروگرام کو غور سے دیکھنے کے بعد یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ صرف ایک وائرل پروگرام کریٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ یعنی اس قسم کے پینلسٹ کو اس پروگرام میں بلانے کا مقصد، یعنی وہ لوگ جو مشہور ہے کہ وہ میسوجنسٹ ہیں، ایسے ویوز رکھتے ہیں جو خواتین کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو اس پروگرام کے اندر بلانے کا مقصد ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ کر رہا تھا، جس میں سما ٹی وی پوری طرح سے کامیاب ہو گیا، اور خواتین کے حقوق جو ہیں ان کا بھی جنازہ نکال کے دفنا دیا گیا۔ اور اس جنازے کے دفنانے میں ہمارے ملک کے سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز، ہمارے ملک کے میڈیا کے لوگ شریک ہوئے، انہوں نے خواتین کے حقوق کو دفنایا، ساحل الدین صاحب کی بات پہ تالیاں بجائیں، کھانا کھایا، اور پھر اگلے ایشو کا انتظار کرنے لگ گئے۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر آپ میڈیا کے اندر اس قسم کی سیریس ٹاپک پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے تو آپ برائے مہربانی اس قسم کے ٹاپکس کو میم نہ بنائیں۔ آپ کے پاس اور ہزاروں ٹاپکس ہیں، پولیٹکس کے ٹاپکس ہیں، اکانومی کے ٹاپکس ہیں، جس کے اوپر کنٹروورشل بات بھی کی جا سکتی ہے، جس کے اوپر کنٹروورشل کنٹینٹ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ مگر یہ جو حقوق ہے، یعنی آپ کی جو 50%
آبادی ہے ملک کی. یعنی ساحل عدیل صاحب نے اپنی والدہ کو, اپنی بیگم کو, اپنی بیٹی کو, جو کہ مجھے یقین ہے کہ 95% عوام کے اندر ہم سب کی جو گھروں میں خواتین رہتی ہیں وہ بھی شامل ہیں, ان کو جائز قرار دے کے پاکستان کے اندر اس بحث کو دوبارہ چھیڑ دیا کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اپنی خواتین کے بارے میں ایکچولی کیا ویوز رکھتے ہیں. اور اس خاتون نے جنہوں نے ان کو کنفرنٹ کیا وہ بھی آج کل وائرل ہے. اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں, اگر آپ ان کے فالوورز انسٹاگرام پہ دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے, اور شاید وہ اب خواتین کی حقوق کی چیمپئن بن گئی. یعنی ہم اس قسم کی وائرل پوسٹ سے, اس قسم کے سیریس ٹاپک کو جو ہمارے کلچر کے اندر انٹرینچڈ ہو گئے ہیں, مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں. ہم اس چینل پہ خواتین کے حقوق کی بات کو ہمیشہ کرتے رہیں گے, اور اس قسم کے کنٹینٹ کے خلاف ہمیشہ بات کرتے رہیں گے. انڈیویجولس کبھی بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتے, کیونکہ اگر آپ انڈیویجولس کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک پرسنل اٹیک ہو جاتا ہے. ہم اپنے خیالات کے اظہار آپ سے ڈیٹا کے اوپر کرتے ہیں, ہم اپنے خیالات کا اظہار آپ سے اس بات پہ کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ عوام کو سمجھ آنی چاہیے. مگر ہم شاید وائرل ہونے کے لیے پاکستان کے اندر ہر 15-20 دن کے بعد کوئی ایک ٹاپک نکالتے ہیں, چاہے وہ ریلیجن کا ٹاپک ہو, چاہے وہ اکانومی کا ٹاپک ہو, چاہے وہ اس قسم کا سیریس ٹاپک ہو جہاں ظلم ہو رہے, جہاں بچوں کے حقوق نہیں ادا ہو رہے, جہاں پہ خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہے. ہم اس قسم کے فضول گھٹیا پروگرامنگ کر کے مین اسٹریم میڈیا میں ہم اپنی معاشرے کو شاید اور پیچھے لے جاتے ہیں, اور جنازے پہ جنازہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے اندر شاید ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم ایسی چیزیں بنائیں جس کو لوگ دیکھیں, ان کو اس سے کچھ پیسے کمائیں اور پھر آگے چلتے جائیں. مگر یقین کریں کہ اس طرح آگے جانے کا کوئی رستہ نہیں. اس سڑک جس دیوار میں جا کے لگتی ہے, اس دیوار پہ لگنے کے بعد یہ ملک اور اس کا معاشرہ دونوں ہی ختم ہو جائیں گے. ہم اس ملک میں ساحل عدیل اور خلیل الرحمان صاحب کی جو جگہ ہے اس کو بند نہیں کر سکتے. اس 24 کروڑ کے ملک کے اندر جو شخص کرسی کے اوپر بیٹھ کے اچھے طریقے سے کوئی بھی فضول بات کرے گا تو لوگ اس کو سنیں گے, کیونکہ شاید ہم لوگوں کو کوئی بات کرنے والا چاہیے, اور شاید ہماری اپنی اتنی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ بات ٹھیک کر رہے یا یہ بات ٹھیک نہیں کر رہے. ایک شخص مشہور ہے, وہ کوئی بھی بات کر دے, لوگ اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں. مگر مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ اس ساری بھیڑ چال میں, اور بائی دی ٹائم یہ ویڈیو آئے گی یہ سارا شاید ایونٹ پرانا ہو گیا اور ایک نیا جنازہ سٹارٹ ہو گیا ہو, تو ہم ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو ہے سوشل ایشوز کے اوپر بات کرنا رکھتے ہیں. ہم لوگوں کو اور لوگوں کی پرسنالٹی کو اٹیک کرنا جو ہے وہ اپنا مقصد نہیں سمجھتے. مگر خواتین کے حقوق کے اوپر کبھی بھی اس ملک کے اندر جب بھی اس قسم کا ایونٹ ہو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور پرزور طریقے سے کرنا چاہیے. ہمارے آپ کے گھروں میں پاکستان کے اس ملک کی 50% آبادی جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے, اور جب ہم ان کے خلاف اس قسم کی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ذہن کے اندر سوچ رکھتے ہیں وہ اپنی باہر لے کر آ جائیں, اور اوپنلی اس قسم کی بکواس کرنا شروع کرتے ہیں. پاکستان میں اب ہمیں شاید اس بات کو آگے بڑھتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ہو گئی. ہم اب اس قسم کے لوگوں کو مین اسٹریم میں لانا بند کر دیں. دیکھیے اور بہت سے پلیٹ فارم ہیں, ٹویٹر کا پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے, فیس بک کا پلیٹ فارم ہے, جہاں پہ یہ لوگ جا سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مگر جب یہ 8, 10, 20, 30 چینل جو پاکستان کے بیچنگ چینل ہیں یہ خالی ویوز رکھنے کے لیے خواتین کے پروگرام کے اندر اس قسم کے لوگوں کو بلائیں گے تو ہمیشہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کا مقصد صرف پیسے بنانا ہے. ان کا مقصد معاشرے کے اندر کوئی بحث چھیڑنا نہیں ہے, معاشرے کے اندر کوئی بہتری لانا نہیں ہے, صرف پیسے بنانے. اور شاید ہمارے سوشل میڈیا, ویسے سوشل میڈیا تو ہوتا ہی اس قسم کا ہے کہ وہ وائرل نیوز کو پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر برائے مہربانی اس قسم کے سبجیکٹس کو مذاق بنانے سے گریز کریں. پاکستان میں اب یہ مذاق بہت ہو گئے, اتنے مذاق ہو گئے کہ شاید ہم پاکستان کے لوگ اب خود ایک مذاق بن کے رہ گئے.